اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 سے 27 تک آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام جس میں بڑی تفصیل سے قیامت کے واقعات کا ذکر ہوا کہ بد کرداروں کی قیامت اور ان کے اعمال کی جو بد جزا ہوگی وہ کیا ہوگی، اور ان کے بغیر ایمان کے جو اچھے اعمال تھے ان کا کیا بنے گا، یہ تفصیل سے بات ذکر ہوئی۔ اور یہ بھی کہ قیامت کے دن نیک اور بد اور یہ کہ ضعیف اور قوی میں گفتگویں بھی ہوں گی، گمراہ کرنے والے گمراہ ہونے والے ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے اور ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں یہ بد جزا اور بد دن دیکھنا پڑا، اور آخر میں شیطان بھی اپنی صفائی پیش کرے گا۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں، اور یہ مسئلہ توحید ہے، اور مثال ایک کلمے کی بیان فرماتے ہیں جو کلمہ پاکیزہ ہے، اور ایک مثال گندے کلمے کی بھی بیان فرماتے ہیں جو ناپاک ہے۔ تو پاک اور ناپاک کلمہ جو ہے اس کی دو مثالیں اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ کہ جس نے پاک کلمہ پڑھا ہے اس پہ ثابت قدم رہا ہے دنیا میں، تو اس کی ثابت قدمی آگے بھی اس کو کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے اگلے منزل بھی اس کی آسان فرمائیں گے، اس کے اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ الم تر کا معنی ہوتا ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں، اصل میں یہ توجہ دلانے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے، بات دیکھی تو نہیں ہوتی، یعنی یہ بات دیکھنے کے قابل ہے، آپ نے دیکھی نہیں یعنی دیکھنی چاہیے، یہ توجہ دلانے کے لیے ہوتا ہے الم تر۔ تو کیا آپ نے دیکھا نہیں کیف ضرب اللہ، کیسے بیان کی ہے اللہ نے۔ ضرب کا لفظ جو ہے نا یہ تین معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ضرب کا معنی عربی میں مارنا بھی ہے، اور ضرب کا معنی عربی میں چلنا بھی ہے، اور ضرب کا معنی عربی میں بیان کرنا بھی ہے۔ تو یہاں ضرب کا معنی بیان کرنا۔ قل نضرب بعصاک الحجر، واقعی ضرب مارنے کے معنی میں۔ اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں چلو، وہاں چلنے کے معنی میں۔ تو تین معنی، چلنا، مارنا اور بیان کرنا، یا بیان کے معنی میں۔ تو کیا آپ نے دیکھا نہیں کیف ضرب اللہ، اللہ نے کیسے بیان کی، مثلا ایک مثال۔ قرآن حکیم کا ایک حصہ مثالوں پر بھی مشتمل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بعض باتیں
مثال کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ مثال سے جو چیز بیان ہوتی ہے نا وہ ذہن کے جلدی قریب آ جاتی ہے۔ تو قرآن حکیم کا ایک اسلوب ہے کہ بات کو مثال کے ذریعے سے بیان کیا جائے۔ تو کئی مثالیں قرآن مجید میں ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں مثالوں کے ساتھ بیان کی ہیں، کیونکہ یہ قریب الفہم ہوتی ہیں اور عام آدمی مثال کے ذریعے سے بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتا ہے۔ تو یہاں جو مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ ایک کلمے کی مثال بیان کی ہے، اور اس کلمے کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ مثال کس کی ہے؟ پہلی مثال کلمۃ طیبہ، پاکیزہ کلمہ، پاک کلمہ، پاک بات، نیکی کی بات۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے مثال کس کے ساتھ دی؟ کشجرۃ طیبہ، جیسے پاک درخت ہوتا ہے۔ تو پاک کلمے کی مثال کیا ہے؟ پاک درخت کی طرح۔ اور پاک درخت کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس کی خصوصیات یہ ہیں اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ جو پاک درخت ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی جڑیں خوب زمین میں نیچے گئی ہوئی ہوتی ہیں، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں اور زمین میں دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اسے کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی۔ اللہ نہ چاہے تو بڑے بڑے طوفان بھی آئے تو درخت کھڑے رہتے ہیں جی، اسی کی اس کی جڑیں مضبوط اور دور تک زمین میں گئی ہوئی ہوتی ہیں۔ وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں بلندی تک گئی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ درخت پاکیزہ ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، جس کی جڑیں خوب گہری ہوں، مضبوط ہوتا ہے۔ جس کا تنا مضبوط ہو اور جس کی شاخیں بلندی پر ہوں، اس کا پھل بھی صاف ستھرا رہتا ہے۔ بنسبت کہ جس کا قد چھوٹا ہو تو گرد و غبار مٹی وٹی پڑتی رہتی ہے اس کی پر، شاخیں بھی میلی کچیلی، پھل بھی میلا کچیلا، تنا بھی میں۔ لیکن جس کا تنا لمبا اور شاخیں اوپر ہوں، وہاں تک گرد و غبار بھی، جس کا پھل بھی صاف، پتے بھی صاف جی، اور جڑیں مضبوط ہیں تو درخت بھی مضبوط۔ اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے درخت دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ علم نباتات رکھنے والے یعنی پودوں کا علم رکھنے والے کہتے ہیں کہ 10 لاکھ قسمیں ہیں پودوں کی۔ یہ تو ان کی معلومات کی بات ہے نا، نہ معلوم کہ اور کتنے ہیں، لیکن ان کی تحقیق یہ ہے کہ 10 لاکھ قسم کے دنیا میں پودے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک۔ تو کئی قسم کے اللہ تعالیٰ نے پودے بنائے ہیں، درخت بنائے ہیں۔ دیکھیے، سیدھے بھی ہوتے ہیں، ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے قد والے بھی ہوتے ہیں، بڑے قد والے بھی ہوتے ہیں، مضبوط جڑوں والے بھی ہوتے ہیں اور کمزور جڑوں والے بھی ہوتے ہیں، میٹھے پھل والے بھی ہوتے ہیں، کڑوے پھل والے بھی ہوتے ہیں۔ تو درخت اپنے قد و قامت کے لحاظ سے بھی، اپنے پھلوں کے لحاظ سے بھی، اپنے پتوں کے لحاظ سے بھی، کسی کے لمبے لمبے پتے ہیں، کسی کے چھوٹے چھوٹے پتے ہیں، کوئی کانٹے دار ہیں، کوئی بغیر کانٹے کے ہیں، کوئی سایہ دار ہیں، کوئی بغیر سائے کے ہیں۔ تو ہر قسم کے درخت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پیدا فرمائے ہیں، اور ہر ایک درخت کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، یعنی بیکار کوئی چیز نہیں کہ ہم کہیں یہ بڑے پتوں والا تو مفید ہے اور چھوٹے پتوں والا مفید نہیں، یا بغیر کانٹوں کے اچھا اور کانٹوں والا اچھا نہیں، کانٹوں والے میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے اور چھوٹے پتے والوں میں بھی کوئی، اور کڑوے پھل والا بھی فضول نہیں۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت تامہ اور حکمت کاملہ کے تحت بنائی ہے۔ تو بہر کئی قسم کے درخت ہیں۔ تو ان درختوں میں سے ایک درخت ایسا بھی ہے کہ جس کی مثال اللہ نے کلمہ طیبہ کے ساتھ دی ہے کہ کلمہ طیبہ اس درخت جیسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی کبھی صحابہ کا امتحان بھی لیا کرتے تھے، کبھی کبھی کوئی بات پوچھ بھی لیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کرام سے حضور نے پوچھا کہ میاں اللہ تعالیٰ نے مرد مومن کی مثال ایک درخت سے دی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یعنی مومن کی مثال ایک درخت سے دی ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ اب مجلس میں بڑے بڑے صحابہ بھی بیٹھے تھے، اکابر بھی تھے، اصاغر بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ کے بیٹے، چھوٹی عمر کے تھے اس وقت، کہتے میرے ذہن میں تو فوراً آ گیا اس سوال کا جواب، لیکن میں نے شرماتے ہوئے جواب نہیں دیا کہ بڑے بڑے لوگ تو بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، میرے والد حضرت عمر بیٹھے ہیں، عثمان علی بیٹھے ہیں، اور یہ تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، وہ نہیں بول رہے تو وہی تو چھوٹا سا کیوں بولتا ہے؟ تو سوال کا جواب تو ذہن میں آ گیا تھا، لیکن میں ادباً نہیں بولا۔ جب اور بھی کوئی نہیں بولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا کہ جس درخت کے ساتھ اللہ نے مرد مومن کی تشبیہ دی ہے وہ کھجور کا درخت ہے۔ مومن کی مثال کھجور کے درخت کے ساتھ۔ یہ بات ہوگی، 2-4 دن میں نہیں بولا۔ ایک دن میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ سے کہا کہ حضرت اس دن جو حضور نے سوال کیا تھا تو یہ جواب جو حضور نے دیا میرے ذہن میں آ گیا تھا، لیکن آپ جیسے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ہمت نہیں کہ میں جواب دوں، اس لیے میں چپ رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا بیٹے اگر تو جواب دے دیتا تو مجھے بڑی خوشی حاصل ہوتی، مجھے بڑا فخر ہوتا کہ میرا بیٹا کتنا لائق اور کتنا ذہین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بیٹا لائق اور ذہین ہو، ٹھیک ہے نا، تو باپ کو خوشی ہوتی ہے نا۔ تو نے یہ نہیں جواب دیا تو نہیں دیا، لیکن دیتا تو مجھے خوشی ہوتی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی ہے۔ امام راضی اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہاں جس کلمہ طیبہ کی مثال جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے دیا یہ بھی کھجور ہی کا درخت ہے، یہ بھی کھجور ہی کا درخت ہے، اور یہ جیسے کلمہ طیبہ کی مثال ہے ایسے ہی مرد مومن کی مثال بھی ہے۔ وہ کلمہ طیبہ کو جو تشبیہ دی جیسے کہ مومن کو اس درخت کے ساتھ تشبیہ دی، تو یہ کھجور کا درخت ہے جس کی جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحرائی درخت ہے، اور صحرا میں یہ زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ صحرا ایسا علاقہ جہاں بارشوں کی قلت ہوتی ہے، تو ایسی سرزمین میں جہاں بارشوں کی قلت ہو سبزہ کم ہوتا ہے، درخت کم پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پانی نہیں ملتا، تو وہی درخت وہاں کامیاب ہو سکتا ہے کہ جس کی جڑیں دور تک زمین میں گئی ہوئی ہوں اور دور سے وہ اپنی جڑوں کے ذریعے سے اپنی خوراک اور اپنا فوڈ یعنی کیچ کرتا ہوں، تو وہ کھجور کا درخت ہے۔ اس لیے یہ صحراؤں میں ہوتا ہے، اس کی جڑیں بڑی دور تک جاتی ہیں اور وہاں زمین کی نمی سے اپنی خوراک یہ حاصل کرتا ہے، کیونکہ درختوں کی غذا جو ہے وہ جڑوں کے ذریعے سے درختوں میں آتی ہے، تو جس کی جتنی جڑیں گہری ہوں گی اتنا ہی وہ سرسبز و شاداب بھی ہوگا اور مضبوط، اور جس کی جڑیں گہری نہیں ہوں گی وہ جلد خشک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اصلها ثابت، اس درخت کی اصل یعنی اس کی جڑیں مضبوط ہے زمین میں، اور زمین میں مضبوط وہ جڑیں ہوتی ہیں جو دور تک گئی ہوئی ہوتی ہیں اور خوب زمین میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ دوسری خصوصیت اس درخت کی یہ ہے کہ اس کا تنا بھی عام طور پہ لمبا ہوتا ہے۔ چھوٹے تنے کی کھجوریں کم ہوتی ہیں، لمبے تنے والی زیادہ ہوتی ہے، تو تنا بھی لمبا ہوتا ہے اور سیدھا بھی ہوتا ہے۔ بہت کم کھجور کے درخت ہوں گے نا جس کا تنا ٹیڑھا ہوگا، نہیں بلکہ سیدھا ہوتا ہے، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ بلندی پہ ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھتری کی طرح وہ دور۔ تو فروا فی السماء، سما کا معنی تو آسمان ہے نا، لیکن اصل میں سما کا معنی ہے بلندی۔ آسمان کو بھی سما اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بلند ہے،
ورنہ سما ہر اونچی جگہ کو کہتے ہیں، چھت کو بھی سما کہتے ہیں، اور ہر اونچی چیز کو. تو فروا فی السما کا معنی اس کی شاخیں بلندی پر ہیں، یہ نہیں کہ آسمان میں ہے، بلندی پر ہے. پھل بھی وہیں پر لگتا ہے جی. تو کھجور کا درخت بہرحال یہ خصوصیت رکھتا ہے، اس کے اندر 3 خصوصیات ہیں. ایک جڑیں مضبوط، دوسرا تنا سیدھا، تیسرا شاخیں بلندی پہ پھیلتی ہیں، پھل بھی بلندی پہ لگتا ہے. یہ ہے مثال اس کی کلمہ طیبہ کی. اور کلمہ طیبہ سے مراد کیا ہے؟ کلمہ توحید، وہی جس کو ہم کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید کہتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ اس کلمے کی مثال اس درخت دی. تو جس طرح اس درخت کی یہ 3 خصوصیات ہیں، ایسے ہی کلمہ طیبہ کی بھی 3 خصوصیات ہیں. ایک یہ کہ کلمہ طیبہ مومن کے، اس کی جڑیں مومن کے دل میں ہوتی ہیں، کیونکہ کلمہ طیبہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک تصدیق قلبی، کہ دل میں کلمے کے مضمون کی تصدیق ہو، یہ جڑیں، ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اس کا تنا. تنا ہے زبان سے اقرار، کہ آدمی مومن اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ کلمے کی تصدیق دل میں نہ ہو، زبان سے اقرار نہ ہو. ہاں کوئی ایسی بڑی مجبوری ہے کہ وہ زبان سے اقرار نہیں کر سکتا، تو اس وقت تو دل کی تصدیق بھی کافی ہے. لیکن جب کوئی ایسی مجبوری نہ ہو تو زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار باللسان یعنی کلمہ زبان سے پڑھنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی بلا وجہ کلمے کے مضمون پر دل میں تصدیق رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا، تو وہ شرعاً مومن نہیں ہے، اس کو مومن نہیں کہیں گے. اس کے ساتھ مومنوں والا معاملہ نہیں کیا جائے گا. اقرار شرط ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی دل میں تصدیق نہیں رکھتا، زبان سے کلمہ پڑھتے جیسے منافق پڑھتے تھے، دل میں تصدیق زبان سے، تو اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کیا جائے گا، اس لیے کہ دل کا ہمیں پتہ نہیں کہ دل میں تصدیق ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں حکم یہ کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کے ساتھ مومنوں والا معاملہ کیا جائے، اس کی جان مال عزت و ابرو محفوظ ہوگی. مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں جنازہ پڑھ کے دفن کیا جائے گا، اور مسلمانوں کی طرح اس کا یعنی نکاح وغیرہ سارے معاملات کریں گے، اس لیے کہ دل کا ہمیں پتہ نہیں. لیکن دل میں تصدیق اور زبان سے کلمہ نہیں پڑھتا تو اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ نہیں کیا جائے گا. اس لیے شرط ہے کہ دل میں تصدیق اور زبان سے اس کا اقرار ہو. تو دل کی تصدیق اصل و ثابت، یہ جیسے کلمے کی جڑ ہے جو دل میں مضبوط ہے، اور اقرار زبان کے ساتھ یہ اس کا تنا ہے، اس کا تنا ہے. اور فروا فی السماء یہ کلمے کے مضمون پہ عمل کرنا ہے، کلمے کے مطابق نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، عمرہ کرنا، ٹھیک ہے نا، جہاد کرنا، صلہ رحمی کرنا، جتنے بھی اسلامی کام ہیں یہ سب کیا ہیں؟ اسی کلمے کے درخت کی شاخیں. تو یاد رکھیے کلمہ تو مختصر ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ہے اصل. اس کے ساتھ دوسرا پارٹ محمد الرسول اللہ، یہ تو اسلام کا کلمہ ہے. اسلام سے پہلے جو ادیان تھے، دین تھے، مذاہب تھے، ان کے دوسرا سیکنڈ پارٹ اور تھا. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ،
لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. تو ہر پیغمبر کی نبوت اور رسالت کو کلمے کے ساتھ لگایا جاتا تھا ہر نبی کے زمانے میں، ٹھیک ہے نا، اور کلمہ کمپلیٹ ہوتا تھا. تو اب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اصل جو ہے نا وہ صرف لا الہ الا اللہ ہے جو ہر شریعت میں رہا. تو گویا کلمہ طیبہ ہر شریعت کی بنیاد اور ہر شریعت کی جڑ ہے، ہر شریعت کی بنیاد اور ہر شریعت کی جڑ ہے، ہر دین کا اصل ہے. تو اس کا اصل کہاں ہے؟ اصل کا مقام کہاں ہے؟ جڑیں کہاں ہیں؟ دل میں، مومن کے دل میں. اس کا تنا کہاں ہے؟ مومن کی زبان سے اس کا پڑھنا. اس کی شاخیں کیا ہیں؟ اس کا پھل کیا ہے؟ مومن کے نیک اعمال. سمجھے بات؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی درخت کے ساتھ. اچھا، اس مثال میں مثال کیا ہے؟ درخت. جس کی مثال دی ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ. تو مثال اور ممثل لہو میں کوئی مطابقت ہوتی ہے. جس چیز کی جس سے مثال دی جاتی ہے دونوں میں کوئی مطابقت ہوتی ہے. تو اس درخت کے ساتھ کلمے کی مطابقت یعنی کیا ہے؟ یا مومن جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کی مطابقت اس درخت کے ساتھ کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ یہ درخت کھجور کا سدا بہار ہے. ٹھیک ہے، اس پہ کبھی خزاں نہیں آتی، اس کے پتے کے بھی جھڑتے ہمیشہ تازہ رہتا ہے. تو مومن کی اور کلمے کی مثال دی اس لیے کہ مومن اس کلمے کے ذریعے سے ہمیشہ پربہار رہتا ہے. مومن کے ایمان پر کبھی خزاں نہیں آتی، کبھی پت جھڑ، کبھی فال کا موسم نہیں. مومن ہمیشہ بہار ہے، مومن اس درخت ہمیشہ بہار ہے. آگے اللہ تعالیٰ اسی درخت کے بارے میں فرماتے ہیں توتی اکلھا. اس درخت کی خصوصیات میں ایک یہ بات ہے کہ توتی اکلھا کل حین، یہ اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے. اس کا پھل کبھی منقطع نہیں ہوتا. امام ابوبکر جساس فرماتے ہیں کہ ہر وقت سے مراد 6 مہینے ہیں، یعنی کھجور کا درخت 6 مہینے کے بعد پھل دیتا ہے. ہر 6 مہینے کے بعد پھل دیتا ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت اس کے اوپر پھل لگا رہتا ہے. پھل تو موسم کے مطابق لگتا ہے، لیکن ہر 6 مہینے کے بعد پھل دیتا ہے. اور اس کے پھل کی یہ خصوصیات ہے کہ اس کا پھل خراب نہیں ہوتا، جلدی خراب نہیں ہوتا. یعنی ہر وقت منڈی اور مارکیٹ میں اور گھروں میں اس کا پھل موجود رہے گا. پہلا ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا آ جائے گا. پہلا ختم نہیں ہو جائے گا جس طریقے سے اور درختوں کے پھل ہیں یا اناج ہے کہ وہ موسم پہ آتے ہیں ختم بھی ہو جاتے ہیں. اس کی ایسی بات نہیں ہے، یہ دیر تک قائم رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، اگر اس کو ضائع نہ کیا جائے تو اگلا ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا پھل آ جاتا ہے. تو کل حین کا مطلب ہے کہ اس کا پھل ہر وقت موجود رہتا ہے، ہر وقت اس سے استفادہ کیا جاتا ہے. اسی سے مومن کے اعمال ہر وقت مفید رہتے ہیں. مومن کے اعمال بھی منقطع نہیں ہوتے اور مومن کے اعمال ہمیشہ ہی سرسبز و شاداب رہتے ہیں، جیسے اس درخت کا ہمیشہ. ایک وجہ تشبیہ کی یہ بھی ہے کہ یہ طویل العمر درخت ہے، بڑی لمبی عمر والا درخت ہے. اتنی لمبی عمر شاید کسی درخت کی ہو. زیتون کا درخت بھی ویسے لمبی عمر کا ہوتا ہے، لیکن یہ 300-400 سال تک اس کے درخت، یعنی آپ کے لاہور میں مقبرہ جو جہانگیر ہے اس میں جو کھجور کے درخت کہتے ہیں 400 سال کے ہیں. 4 صدیاں بیت گئی ہیں، وہ درخت اب بھی ہیں. اس طرح دنیا میں اور بھی ہوں گے. تو ایک طویل عرصے تک یہ رہنے والا درخت ہے. اور معمولی طوفانوں سے یہ اس وقت یہ درخت ختم ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے جب اس کا سر کاٹ دیا جائے. تو یہ بھی مومن کے ساتھ تشبیہ ہے.
آدمی کے ہاتھ کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، چوٹ آئے تو آدمی مرتا نہیں، لیکن کسی کا سر کاٹ دیں تو اس کا بھی سر کاٹ دیں تو دوبارہ سر نہیں بنتا. اس طرح کا پھر دوبارہ سر اوپر سے کاٹ دیں تو یہ مر جاتا، ختم ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس کو. اور دوسری بات یہ کہ اگر پانی اس کے سر کے اوپر سے گزر جائے، اتنا سیلاب آئے کہ کھجور کے درخت کے اوپر سے پانی گزر جائے، پھر بھی یہ خشک ہو جاتا ہے. جیسے آدمی اگر ڈوب جائے نا اور پانی سر کے اوپر سے گزرے تو مر جاتا ہے. تو یہ بھی تو بہرحال اس کے ساتھ انسان کے مرد مومن کی تشبیہ اور کلمے کی تشبیہ کئی وجوہات کی بنیاد پر ہے، اور مراد یہاں کیا ہے؟ کھجور کا درخت. تو مومن کا ایمان یہ ایسا ہی سدا بہار رہتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اعمال ہمیشہ ہی مفید ہوتے ہیں اور کبھی اس کا انقطاع نہیں ہوتا. تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، وہ اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالی مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، جیسے ایک یہ مثال ہے سے اور کئی قرآن مجید میں مثالیں بیان کرتے ہیں. لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ ان مثالوں سے بات سمجھ کر نصیحت حاصل کریں. تو یہ مثالیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہیں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اب دوسری مثال گندے کلمے کی. گندے کلمے سے مراد کفر کا کلمہ، کفر کا کلمہ. گندے کلمے کی مثال کشجرۃ خبیثہ، گندے درخت کی طرح ہے. درختوں میں بھی ایسے درخت ہیں جو گندے ہیں، خبیث ہیں. وہ شجر خبیثہ کون سا ہے؟ وہ ہے جو بالکل شجرہ طیبہ کی بالکل برمخالف، کہ جس کی جڑیں مضبوط نہیں، جس کا تنا لمبا نہیں، جس کا پھل خوش ذائقہ اور دیر پا نہیں، جڑیں بھی زمین کے اوپر ہیں، ذرا سا ہاتھ لگاؤ تو جڑیں نکل جائیں، تنا ہی نہیں ہے، اور پھل انتہائی کڑوا اور بد مزہ، بد ذائقہ، بدبودار. اجتثت من فوق الارض، کہ جس کو آسانی کے ساتھ زمین کے اوپر سے اکھیڑ دیا جائے. لات مارو تو اکھڑ جائے، ہاتھ مارو تو اکھڑ جائے، لاٹھی لگاؤ تو اکھڑ جائے. ما لہا من قرار، کہ اس درخت کو کوئی قرار نہیں، کوئی ثبات نہیں، کوئی مضبوطی نہیں ہے، کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے زمین میں، اوپر اوپر اس کی جڑیں. یہ کون سا درخت ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ اندرائن کا درخت ہے. درخت نہیں ہے، پودا ہے، جسے ہماری زبان میں تمبا کہتے ہیں، تمبا. اور بھی لوگوں نے اس کے بتائے ہیں، یعنی اس درخت کی مثالیں اور بھی بتائی ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اندرائن یعنی یا تمبا ہے، یہ پودا سا ہوتا ہے. جڑیں اس کی زمین میں نہیں ہوتی، بلکہ زمین کے اوپر نظر آئیں گی آپ کو، تھوڑی تھوڑی کہیں زمین میں، باقی اوپر آپ کو جڑیں نظر آئیں گی، اور آسانی سے یوں پکڑیں اکھیڑ دیں نکل جائے گا. پھل انتہائی بد ذائقہ، انتہائی کڑوا. تو کفر کے کلمے کی مثال کہ اس کے لیے کوئی قرار نہیں، کوئی ثبات نہیں، کوئی ٹھہراؤ نہیں، کوئی اس کے اندر ذائقہ نہیں، کوئی اس کے اندر خوبی نہیں. اگر وہ دنیا میں کفر کا کلمہ کچھ عرصے تک چل بھی جائے، جیسے ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن یہ تھوڑے سے دن ہیں. آگے اس کلمے کے لیے کوئی ثبات نہیں، کوئی ٹھہراؤ نہیں، اور کوئی اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. تو وہ درخت بھی تھوڑی دیر کے لیے زمین پہ تو ہوتا ہے. تو کلمہ کفر کا عروج بھی بہت مختصر ہے، آخر اس کو زوال ہے. اور کلمہ طیبہ کا عروج دائمی ہے، مسلسل ہے، خوش ذائقہ ہے، پربہار ہے. آپ کہیں گے کہ ایسا درخت پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہماری نظر میں تو کوئی ضرورت نہ صحیح،
لیکن اللہ کی نظر میں کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے. نہیں یہ چیز نکمی کوئی زمانے میں، برا نہیں کوئی خالق کے کارخانے میں. اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہر چیز میں کوئی مصلحت ہے. تو یہ بدترین اور بد ذائقہ اور بدبودار پودا اور اس کا پھل، اس میں بھی فوائد ہیں، اور حکما اس کے درخت سے بھی اچار چٹنیاں بناتے ہیں. انتہائی بد ذائقہ ہے، اس سے بھی اچار چٹنیاں، اور اس سے بھی مختلف قسم کی دوائیں بنائی جاتی ہیں. دیکھیے زہر کتنی بری چیز ہے، قاتل ہے انسان کی، لیکن جہاں اس میں قتل کا مادہ ہے، نقصانات ہیں، اسی زہر کو مار کے اس سے کشتے بھی تو بنائے جاتے ہیں. تو جن چیزوں میں فائدے نظر نہیں آتے یا بے شمار نقصانات ہیں، کچھ نہ کچھ فائدہ اس کے اندر بھی ہوتا ہے جو ہماری سمجھ سے بالا ہے، یا ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو پیدا فرمائی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی فائدہ ودیت فرمایا ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اب یہ مکھیوں کی جب یلغار، یہاں تو خیر نہیں ہے، ہمارے ملکوں میں جب مکھیوں کی یلغار ہوتی ہے تو کتنا تنگ کرتی ہے گھروں میں، اور گلی کوچوں میں دیکھیں نا تو اس پہ چھڑکاؤ کرتے ہیں، ان کو مارنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ سیلاب ہوتا ہے، تنگ آتے ہیں لوگ. لیکن کیا پتا اتنی مکھیاں اگر اللہ نہ پیدا کرتے اور وہ ان ڈھیروں پر اور ان بدبودار چیزوں پہ بیٹھ کے ان کو نہ سونگتی تو پتہ نہیں کتنا تعفن پیدا ہوتا، اور ہماری زندگی کتنی انجیروں ہو جاتی، اور ہماری فضا کتنی مقدر ہو جاتی. یہی مکھیاں جن کے ہم دشمن ہیں، جن کو مارتے ہیں، وہ صفائی کا کتنا بڑا کام انجام دیتی ہیں، کتنے تعفن کو وہ چاٹ کے چلی جاتی ہیں. تو خیر ہر چیز میں نقصانات کے ساتھ ساتھ فوائد بھی ہیں. اس طرح شجر طیبہ کے ساتھ شجر خبیثہ بھی کئی فوائد ہیں. اور یہ دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے ساتھ کلمہ کفر کی تشبیہ دے دی. اگر یہ درخت ہی نہ پیدا ہوتا تو کفر کے کلمے کی تشبیہ کس کے ساتھ دیتے؟ تو کلمہ اسلام اور کلمہ کفر کی اللہ نے دو درختوں کے ساتھ تشبیہ دی، ایک کی کھجور کے ساتھ، ایک کی اندرائن کے ساتھ، یا جو بھی کوئی اور درخت ہو اس کے ساتھ. اب آگے تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلمہ طیبہ کا فائدہ بتاتے ہیں کہ کتنا مفید کلمہ ہے، کتنا مفید کلمہ ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. مضبوط رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، ثابت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اس کلمہ طیبہ پہ ایمان لائے، اللہ ان کو ثابت یعنی پکا رکھتے ہیں بالقول ثابت، اس ثابت بات کے ساتھ. ثابت بات سے مراد کیا ہے؟ یہی کلمہ. قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. کیونکہ کلمہ طیبہ ایک مضبوط کلمہ ہے جس کی جڑیں بڑی گہری ہیں اور جس کے اعمال بہت بلند ہیں. تو جس نے دنیا میں یہ کلمہ پڑھا صدق دل سے اور اپنی عملی زندگی میں اس کے پھول پتے پھل خوب کھلائے، تو اللہ تعالیٰ اسی کلمے کے ذریعے سے جس نے اس کو پڑھا اور اس پہ ثابت قدم رہا، آگے اگلی منزل میں بھی اللہ تعالیٰ ثابت رکھتے ہیں. یہ اگلی منزل کا ذکر ہے. یعنی اس زندگی میں جس نے اس قول ثابت کو پڑھا اور اس پہ ثابت قدم رہا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس منزل سے جب انسان کوچ کرے گا، سفر کرے گا، اگلی منزل میں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے وہاں بھی اس کو ثابت قدم رکھیں گے اور اس کو مضبوط رکھیں گے، اور وہ ڈگمگائے گا نہیں. یعنی جب اگلی منزل میں پہنچے گا اور فرشتے جب اس سے سوال کریں گے، تو جس نے یہ کلمہ صدقے دل سے پڑھا ہوگا، اس میں مضبوط رہا ہوگا دنیا میں،
تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے اور وہ فرشتوں کا ٹھیک جواب دے گا. تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ثابت رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے قول ثابت پر. قول ثابت سے کلمہ طیبہ بڑھاتے ہیں. کہاں ثابت رکھتے ہیں؟ فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں اور دنیا کے فتنوں میں وہ نہیں پڑتا اور کوئی فتنہ پرور اس کو کلمے سے نہیں ہٹا سکتا. جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا اور دل میں اس کی تصدیق کی اور اس کے مطابق عمل کیا تو دنیا کے فتنے اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکے گے. ایک ثابت قدم مومن کو دنیا کفر اس کے ایمان سے ڈگمگا نہیں سکتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب دنیا سے چلا جائے گا تو آگے بھی وہ ثابت قدم رہے گا اور فرشتوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو دیکھیے اس دنیا کا نام کیا ہے؟ عالم دنیا. جب مر جاتا ہے تو پھر دنیا نہیں ہوتی، پھر ایک دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ. اور برزخ میں بھی ہمیشہ نہیں رہے گا جیسے دنیا میں ہمیشہ نہیں ہے. پھر ایک وقت آئے گا اس سے آگے ایک اور جہان میں منتقل ہوگا جس کا نام ہے عالم حشر. عالم حشر یا یوم القیامہ، اس میں منتقل ہوگا. تو جس نے اس دنیا میں قول ثابت کو پڑھا اور اس پہ ثابت قدم رہا، ڈگمگایا نہیں، تو اس کی برکت سے جب اس جہان سے چلے گا تو اگلا جو برزخ کا جہان ہے اللہ اس کو ثابت قدم رکھیں گے. جو جہاں ثابت قدم رہا اگلے جہان میں اس کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ثابت قدم رکھیں گے. فرما دینا، جو یہاں ثابت رہا آگے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھیں گے. تو وہ اگلے جہان کی ثابت قدمی اور وہاں سوالوں کا ٹھیک جواب دینا، اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس جہان میں کلمہ طیبہ پر کون ثابت قدم رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے، لیکن انسانی زندگی کے ادوار میں مختلف دور ہیں. ایک دور وہ ہے جس سے ہم گزر کے آئے ہیں، وہ تنہائی کا زمانہ تھا، تنہائی کا دور تھا. ہر آدمی اکیلا اکیلا آیا ہے اس دنیا میں. جماعت پارٹی بلکہ نہیں آئے، بلکہ اکیلے کا ہے. یہاں آئے تو ایک عرصے تک پھر اکیلے تھے، 2-4 سال تک. 2-4 سال کے بعد سوسائٹی بنتی شروع ہوئی. یعنی جب بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے نا، اس کو آس پاس کی خبر نہیں ہوتی، اپنے من میں ہوتا ہے، اپنے خیال میں ہوتا ہے، اپنے خیالات. تھوڑا سا شعور آتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا باتیں کرے. اور جب تنہا ہوتے تھے تو رونے لگتا ہے، اور جب کوئی دوسرے سامنے آ جاتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے. تو سوسائٹی بنی. پھر سوسائٹی بڑھتی رہتی ہے. پھر جب یہاں سے چلا جائے گا تو پھر اکیلا، اور پورے برزخ میں پھر اکیلا، پورے برزخ میں پھر اکیلا. اور جب برزخ کو پار کرے گا حشر میں تو پھر بہت بڑی سوسائٹی وجود میں آئے گی. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے. بظاہر تو سوسائٹی ہوگی لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہوگی کافروں اور گناہ گاروں کے لیے، اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، دوسرے کی فکر ہی نہیں ہوگی. لیکن جو مومن ہیں ان کی سوسائٹی وہاں بھی قائم ہوگی، بلکہ اس سے زیادہ مضبوطی، اس سے زیادہ مضبوطی.
جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب دوستوں کی دوستی حشر میں ٹوٹ جائے گی الا المتقین، مگر متقین کی دوستی قائم رہے گی اور زیادہ مضبوط ہوگی۔ تو خیر اس وقت ہم سوسائٹی میں ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر تنہائی کا سفر شروع ہوگا۔ تو برزخ جو ہے نا وہ تنہائی کا سفر ہے۔ اس دنیا کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہاں سے چلے جانے کے بعد برزخ کا عالم شروع ہوتا ہے، اور وہ کب تک رہے گا؟ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس دن کے سارے انسان حشر کے میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو خیر حضور نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے اور اس کی تدفین کر دی جاتی ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کی روح دوبارہ بدن میں ڈالی جاتی ہے۔ قبر میں اس کی روح جو نکالی تھی اور نکلی بھی تھی دفن ہونے تک، اب دفن ہونے کے بعد دوبارہ ڈالی جاتی ہے، اور اتنا شعور ہوتا ہے اس مردے میں کہ حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ یسمع قرع نعالہم، جو لوگ قبر سے دفن کر کے واپس جاتے ہیں تو ان کی جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اتنا شعور ہو جاتا ہے کہ جانے والوں کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ جب روح دوبارہ ڈالی جاتی ہے، دوبارہ ڈالنے کے بعد فرمایا کہ اس کے سامنے فرشتے آتے ہیں، نیک ہے تو نیک صورت میں آتے ہیں، برا ہے تو بد صورت میں آتے ہیں، آزاد کے فرشتے، تو آ کر بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں، مر ربک، تیرا رب کون؟ وما دین، تیرا دین مذہب کیا؟ ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ صاحب جو تمہارے اندر بھیجے گئے تھے اس کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا بعض روایت میں کہ من نبی، تیرا نبی کون ہے؟ یا یہ یوں سوال ہوگا کہ جو تمہارے اندر بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو جس نے یہاں کلمہ طیبہ ثابت قدمی سے پڑھا، اس پہ ثابت قدم رہا، تو دیکھیے اس تنہائی میں اور فرشتوں کی دہشتناک آواز کے سامنے جس سے ہوش و آواز ہی اڑ جائیں، اللہ ہی ثابت قدم رکھتا ہے اور ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن نمازی، نمازوں کا پابند، جب فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں سوالوں کے لیے تو اس وقت سورج غروب ہونے کا ہوتا ہے، جیسے سورج ڈوب رہا ہو، تو بندہ مومن فرشتوں کے کہتا ہے کہ مجھے ذرا عصر کی نماز پڑھنے دو، دیکھو نا سورج غروب ہو رہا ہے، نماز چلی جائے گی پھر میں تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں گا، ذرا مجھے مہلت دو کہ دیکھو سورج ڈوب رہا ہے تو میں نماز پڑھ لوں۔ تو فرشتے کہیں گے یہ دارالعمل نہیں ہے، نمازوں کا حصہ ختم ہو چکا ہے، ابھی آپ ہمیں سوالوں کا جواب دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر اس کو الہام کریں گے اور خود سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جباروں اور منکروں کے سامنے مومن کے ایمان کو مضبوط رکھتے ہیں، اور وہاں جب پہنچے گا قبر میں وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی کلمے کی وجہ سے مضبوط رکھیں گے اور ڈرے بغیر وہ ٹھیک ٹھیک سوالوں کا جواب دے دے گا۔ اور فرمایا اگر وہ کافر ہے مرنے والا تو اس کو بٹھائیں گے اور آنے والے دہشتناک شکل میں آئیں گے، ہاتھ میں بڑے بڑے لوہے کے گرز لیے ہوئے ہوں گے، پوچھیں گے کون ہے تیرا رب؟ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے تو پتہ نہیں۔ یعنی اللہ کے بارے میں تو عام لوگ جانتے ہیں نا کہ اللہ ہے، لیکن اس وقت ہوش و آواز ہی اڑ جائیں گے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ رب کون ہے، دین کیا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، یہ جو تم میں بھیجے گئے تھے یہ کون ہے مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وہ لوہے کے گرز اٹھا کر اس کو ایسا ماریں گے کہ چکنا چور ہو جائیں گی اس کی ہڈیاں،
اور اس کی آو پکار جنوں اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق سنے گی. پھر یہ سلسلہ عذاب کا شروع ہو جائے گا. اور مومن جب ٹھیک جواب دے دے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ افرشوا لہو من الجنہ، اس کے نیچے جنت کا گدیلا بچھا دو، جنت کا فرش، اور جنت کا لباس پہنا دو، اور جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو. جائے گا تو جنت میں قیامت کے بعد، لیکن اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. اور نیک اعمال حسین و جمیل صورت بن کے اس کے سامنے آ جائیں گے. قبر روشن ہو جائے گی اور حد نظر تک قبر کو کھول دیا جائے گا. اور اس کی بعض روایت میں ہے کہ 99 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے. 99 سانپ. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ بچھو اور سانپ مسلط کر دیے جائیں گے. یعنی طرح طرح، اور جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی تو طرح طرح کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. کس کا؟ کافر کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انکم لتفتنون فی القبر، تمہیں قبر میں بڑے فتنوں سے یعنی بڑی آزمائشوں سے آزمایا جائے گا، جیسے کہ دجال جیسا فتنہ ہوتا ہے. تو دجال کا فتنہ ایسا بڑا فتنہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر دوسری سور پھونکنے تک اس کائنات میں اتنا بڑا فتنہ نہیں آئے گا جو دجال کا فتنہ آئے گا. یعنی قیامت تک، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ دنیا میں نہیں آیا نہ آئے گا جتنا دجال کا فتنہ ہوگا. تو حضور نے فرمایا تمہیں قبروں میں اتنا آزمایا جائے گا جو دجال کے فتنے کے قریب قریب بڑا ہوگا. اتنا بڑا امتحان ہوگا قبروں میں. اسے فرمایا کہ تم قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر آخری قدم میں یعنی 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. دجال کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، جہنم کے عذاب سے. یہ آپ کی دعا ہوتی تھی یعنی نماز کے اندر آخر میں. تو بہرحال قبر کا عذاب، قبر کا ثواب یہ برحق ہے، اور اس پر ایک یہی آیت دلیل ہے. اس کے علاوہ ایک اور آیت سورہ مومن میں ہے جو فرعون کے بارے میں ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم القیامت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. کہ فی الوقت، اس وقت صبح و شام فرعون اور اس کی فوج پر عذاب پیش کیا جاتا ہے. آگ کا عذاب، آگ کے عذاب کے سامنے ان کو لے جایا جاتا ہے صبح و شام. اور قیامت کے دن پھر اس آگ میں جھونک دیے جائیں گے اور کہا کہ داخل ہو جاؤ فرعونیوں، اب سخت عذاب. اور ایک آیا سورہ نوح میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے بارے آپ نے فرمایا کہ جب طوفان نوح میں وہ لوگ ڈوبے، اغرقوا فادخلوا نارا، اغرقوا فادخلوا نارا، وہ غرق کیے گئے پانی میں اور ان کو آگ میں جھونک دیا گیا. حالانکہ آگ میں تو قیامت کے بعد، لیکن یہاں فرمایا کہ غرق کرنے کے فوراً بعد آگ میں، تو یہ برزخ کا عذاب ہے. اور کئی اور آیتیں ہیں اور احادیث تو بے شمار ہیں. تو بہرحال قبر کا عذاب برحق ہے. قبر کا عذاب، قبر کا ثواب یہ برحق ہے. اور یہ قیامت کے عذاب سے اور ثواب سے کم درجے کا ہے. قیامت کا اس سے سخت ہوگا.
اور پھر مکمل سزا یا مکمل جزا جنت یا دوزخ. یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ سزا صرف جہنم اور جزا صرف جنت ہی میں ملے گی. وہ تو مکمل صورتیں ہیں. جزا اور سزا کا سلسلہ اسی زندگی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے. دنیا میں پتہ نہیں کتنی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ ثواب ہمیں دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی, اور کتنے گناہوں کی سزا یہاں دیتے ہیں. یہ بالکل کم درجہ ہے. جب برزخ میں جائیں گے تو ثواب بھی بڑھ جائے گا, عذاب بھی بڑھ جائے گا. حشر میں جائیں گے پھر وہ برزخ سے بھی زیادہ سزا یا عذاب ہوگا, جزا یا سزا ہوگی. اور جہنم اور جنت تو آخری اور مکمل صورتیں ہیں. اس لیے بعض لوگ معتزلہ یا نیچری قسم کے وہ جو عذاب قبر کے منکر کے نہیں, کہ عذاب قبر تو نہیں ہوتا جی, عذاب تو صرف جہنم کی صورت میں ہوگا اور جزا صرف جنت کی صورت میں ہوگی, اور بیچ کے وقفے میں کچھ نہیں ہے. جھوٹ اور غلط ہے, قرآن اور سنت کے بالکل برخلاف ہے. بلکہ یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا. ٹھیک ہے. اور کئی لوگوں نے قرآن اور حدیث کے اس ارشاد کو آزمانے کی بھی کوشش کی ہے, لیکن یاد رکھیے کہ برزخ ایک اور جہان ہے. اس کو آپ اس جہان پہ قیاس نہیں کر سکتے. وہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کو ہم نہ اس کان سے سن سکتے ہیں نہ اس آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. اس لیے آزمانے کا سوال ہی پیدا ہوتا. لیکن پھر بھی من چلوں نے آزمایا کہ دیکھیں قبر میں کیسا عذاب ہوتا ہے. تو جو کچھ نئے مردے دفن کرنے سے پہلے ان کی آنکھوں میں انہوں نے پارا رکھا. پارا جانتے ہیں نا, پارا رکھا, کیونکہ وہ بہت زیادہ حساس چیز ہے. تھرمامیٹر میں استعمال ہوتا ہے کہ دیکھیں گے بعد میں کہ کیا ہوتا ہے. تو رکھا, اور رکھنے کے بعد اس کو دفن کیا. دفن کرنے والے 1-2 دن کے بعد پھر خبر کھولی, دیکھا پارا جہاں تھا وہیں ہے. تو دیکھو جی, اگر عذاب ہوا ہوتا تو کچھ یہ حرکت کرتا. یہ تو جہاں رکھا تھا وہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ قبر میں کوئی سزا جزا نہیں ہوتی, اور جیسے آدمی ہوتا ہے ایسے ہی رہتا ہے. لیکن ان احمقوں کو یہ پتہ نہیں کہ قبر کی جزا یا سزا کا معاملہ آنکھوں دیکھنے کا معاملہ نہیں, کانوں سننے کا معاملہ نہیں. وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک الگ جہان ہے, اس جہان سے بالکل الگ تھلگ ہے. ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے جی. اس لیے آزمانے کی بات نہیں, ہمیں تو صرف ایمان بالغیب رکھنا ہے قرآن اور حدیث کے ارشادات پر. جب اللہ کے نبی کہتے کہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے, ہمیں کچھ نظر آتا ہے یا نہیں آتا اس کو آپ رہنے دیجیے. لیکن اس کے باوجود ایسے ہزاروں واقعات دنیا میں ہوئے ہیں کہ برزخ کی سزا یا جزا کو اللہ نے ان آنکھوں سے بھی دکھایا ہے. قانون تو یہ نہیں ہے. آپ خبریں جا کے کھولیں اسی طرح مردہ پڑے ہوں گے. قانون ایسا نہیں ہے. اگر یہ بات واضح ہو جائے تو پھر ایمان بالغیب کہاں رہے گا جی. پچھلے ایمان بالغیب کو رکھنے کے لیے وہاں کے حالات پر اللہ نے پردہ رکھا ہے. جو جاتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے, دوسروں کو پتا. ہاں جی. اور یہ بھی جب جائیں گے تو پتا چلے گا, دیکھنے کی بات نہیں. لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھاتا بھی ہے تاکہ ایمان بالغیب ذرا مضبوط ہو جائے. کبھی کبھی آپ نے بھی کئی واقعات سنے ہوں گے قبروں کی جزا سے یا سزا کے, کہ نہیں سنے؟ کبھی نہیں سنے. سینکڑوں قسم کے واقعات دنیا میں ہوئے ہیں, سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے مشاہدے کیے, دیکھا جی. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عالم غیب کی چیز کو آشکارا کر دیتے ہیں. لیکن عام طور پہ میں نے کہا اس کو برزخ کا معنی پردہ ہے, یہ پردے میں ہے اور وہاں کی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آ سکتی. تو 1-2 میں سنا دی.
اس پہ یقین کر سکتے ہیں آپ سنا؟ 2 باتیں میں سناتا ہوں، باتیں تو بے شمار ہیں، میرا ٹائم بھی تو پورا ہو رہا ہے، میرا ہو نہیں رہا ہے، آپ کا تو ہو رہا ہے. سن چکے ہیں پہلے، مگر آپ جب بولیں تو پھر یقین اور زیادہ. میرا خیال ہے میں نے آپ کو سنایا بھی ہوگا لیکن آپ بھول گئے ہیں. اور یہ وہ واقعے 2 سناتا ہوں، ایک جزا اور ایک سزا کا، ایک جزا اور ایک سزا کا، جس کا راوی اب بھی زندہ موجود ہے اور یہی امریکہ میں ہے، جس نے یہ قصے خود دیکھے اور آ کر بتائے ہیں مجھے. وہ نیک بندہ اب بھی زندہ موجود ہے یہاں پر. یہ لاہور کا باشندہ سرکاری آفیسر کا ملازم تھا. کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ سرکاری دورے پر مردان گیا. مردان صوبہ سرحد کا ایک علاقہ ہے. تو اپنے سرکاری کام کے سلسلے میں ایک گاؤں میں مجھے کچھ دن رہنے پڑے. تو ہم اپنا کام کرتے تھے اور مسجد، گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے. لوگ جیسے نماز پڑھتے ہیں، آتے جاتے ہیں. تو کہتے میں تو چند دن رہا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے لیکن مسجد سے نکلتے ہی نہیں ہے. یہ مطلب کہ قضائے حاجت کے لیے تو وضو کے لیے تو جاتا ہوگا، لیکن جس طرح باقی لوگ نمازی نماز پڑھ کے جاتے ہیں گھروں میں یا کسی کام کے لیے، تو وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. کئی دن گزر گئے. پہلے دن میں سے پوچھا بھائی تیرا گھر بار نہیں، آپ کو مسجد سے باہر جاتے کبھی نہیں دیکھا کسی کام کاج کے لیے؟ اس نے کہا نہیں، میری ایک اسٹوری ہے. یہ اسٹوری بھی سنا. اب بات یہ کہ میں ایک فوجی ہوں، نہیں فوجی تھا، تب نہیں ختم ہو گیا. میں ایک فوجی تھا اور میری اور میرے ایک ساتھی کی ڈیوٹی درہ خیبر کے ایک پہاڑ پر تھی. درہ خیبر کے پہاڑ پر ہم دونوں. تو ہم دن رات وہاں پر ڈیرا دیتے تھے. تو ہمارے قریب پہاڑی میں کھڑ کھڑ کی آواز تھی، بجنے کی آواز آتی تھی. کچھ دن تو ہم نے کہا کچھ ہوگا، کوئی جانور آتے جاتے ہوں گے، کہ جنگل ہے، پہاڑی ہے تو ہوگا کچھ. لیکن وہ تسلسل سے بجنے کی، جیسے کہ کڑ 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 کر کے نہیں ہوتا، چیزیں بجتی ہیں، بجنے کی آواز آتی تھی. دن کو بھی آتی تھی، رات کو بھی آتی تھی. تو ہم نے کہا یار اگر یہ کوئی جانور آتا جاتا ہوتا تو کسی وقت خاموش بھی تو ہوتا نا. یہ تو ایسی آواز ہے جو بند ہی نہیں ہوتی. چلو صبح ہوگی تو دیکھیں گے. صبح کو یعنی اس طرف گئے جہاں یہ آواز ہمیں آتی تھی. چلتے چلتے گئے تو دیکھا ایک سوراخ سا نظر آیا. تو ہم نے نیچے جھانک کے دیکھا تو اس میں انسانی ڈھانچہ تھا، جیسے کہ کوئی پرانی قبر تھی اور مردہ گل سڑ گیا، لیکن صرف اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ سر سے پاؤں تک سلامت ہے، گوشت پوست وغیرہ کچھ بھی نہیں، جیسے پرانی قبر ہے. سوراخ سے ہم نے جا کے دیکھا تو انسانی ڈھانچہ. اور ہم نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کی طرف ایک بچھو بیٹھا ہوا ہے. وہ بچھو اس کی پاؤں کی ہڈی پر یوں ڈنک مارتا ہے تو ڈنک مارنے سے اس کا پورا ڈھانچہ، ہڈیاں آپس میں کر دیر تک کرتی ہیں اور وہ بیٹھا رہتا ہے. اور جب وہ حرکت بند ہوتی ہے تو پھر ڈنک مارتا ہے. پھر دیر تک وہ بچتی ہیں کامتی رہتی ہیں. تو اس لیے یہ سلسلہ جاری ہے. اب پتہ چلا کہ یار یہ جو کڑکڑ ہوتا وہ یہ ہے. ہم نے یہ کہا کہ یہ کوئی اللہ کا عذاب ہے. تو میرے ساتھی نے کہا اللہ کا عذاب تو ہے، لیکن آخر یہ انسان تھا، جو بھی جیسا بھی تھا انسان تھا، اور یہ جانور اس کو بار بار ڈنک مارتا ہے. اگرچہ ہڈیاں ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا سخت اثر ہے ڈنک کا کہ پورا پنجرا اس کا جو ہے نا دیر تک کر دوں. تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ ایک جانور ایک انسان کو یوں ستائے. میں اس کو مارتا ہوں. بندوق تو میرے پاس ہے. تو کہتے میں نے اس کو کہا میاں مت کرو، یہ عام جانور نہیں ہے، یہ خدا کا مسلط کیا ہوا جانور ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو چھیڑنا اچھی بات ہے، چھوڑ دو جو ہے سو ہے. اس نے کہا نہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. بعد اس نے میری بات کہتے نہیں مانے. میں واپس آ گیا اپنے خیمے میں
اور وہ بندوق لے کر گیا اور اس نے نشانہ باندھ کے جو بندوق ماری نا اس کو شوٹ جو کیا ایک دم وہ باہر نکل آیا، وہ بچھو اس کے پیچھے نکل آیا، باہر جو نکلا تو یہ ہیبت کے مارے بھاگا، بندوق وہاں پڑی ہے اور بھاگ رہا ہے، آگے وہ بھاگ رہا ہے پیچھے بچھو بھاگ رہا ہے، میری آنکھوں کے سامنے آگے وہ بھاگ رہا ہے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، بھاگتے 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 آگے پانی کا ایک تالاب تھا، تو اس نے ہیبت سے جان بچانے کے لیے اس پانی کے تالاب میں چھلانگ ماری، میرے ساتھی نے پیچھے سے بچھو نے بھی چھلانگ ماری، بچھو نے چھلانگ ماری تو میں نے دیکھا پانی کے اندر سے دھواں اٹھا، دھواں، اور پھر میں نے دیکھا تو وہ بچھو نکلا پانی سے اور پھر چلتے 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 اسی قبر میں داخل ہوا اور پھر اس نے وہ اپنی کارروائی شروع کر دی۔ جب دھواں نکلا تو میں نے فوراً اپنے کیمپ میں کال کی اپنے ساتھی کے بارے میں، کس طریقے سے وہ وہاں سے باہر اور سپاہی وغیرہ آئے، غوطہ خور پانی میں غوطے ووطے مارے، لیکن نام و نشان ہی نہیں تھا اس میں، میرے ساتھی کا نام و نشان ہی نہیں، ایسا ڈنک مارا، ایسا جلا ڈالا اس کو کہ اس کا یعنی کسی جز کا بھی نام و نشان نہیں تھا اس میں، بس وہ سب کو ہوا کر دیا کہ یہ میرے سامنے ہوا۔ لیکن عام بچھو ہو تو ڈنک ہی مارے گا نا، وہ کیا کرے گا، زہر ہو جائے گی، آدمی پھڑکے گا، زندہ رہے گا یا مر جائے گا تو لاش ہوگی، پر یہ عام بچھو نہیں، یہ برزخ کا عذاب کا بچھو ہے، جس کے ڈنک سے مردے کی ہڈیاں بھی بجتی ہیں اور جس کے ایک ڈنک سے پورا انسان ہوا ہو گیا۔ تو دیکھیے اوپر کے بچھو اور ہیں، اوپر کے سانپ اور ہیں، اور وہاں کے سانپ بچھو اور جو جہنم میں ہوں گے پھر وہ کتنے سخت ہوں گے۔ کہتے اسی دن سے میں نے ریزائن کیا، استعفیٰ دیا، اور اس دن سے میں مسجد میں، کیونکہ یہ میرے آنکھوں کے سامنے معاملہ۔ یہ ایک ہوا، دوسرا بھی سنا، اب ثواب کا بھی سنا، یہ تو عذاب کا تھا۔ وہی شخص راوی ہے، نیک آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، ایسا آدمی کہتے میں اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں تربیلا ڈیم کے علاقے میں، تربیلا ڈیم جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے، پاکستان والے جانتے ہیں، تو پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے تربیلا ڈیم۔ وہ جب تعمیر ہو رہا تھا، بن رہا تھا، تو پانی کی سطح بلند ہوتی جاتی تھی، تو جو پانی کی سطح ڈیم میں اونچی ہوتی تھی تو حکومت آس پاس کے شہروں کو نوٹس دیتی کہ خالی کو، تو وہ خالی ہوتے تھے۔ تو ایک گاؤں تک جب پانی پہنچا تو گاؤں والوں کو شہر خالی کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر کسی نے نئے نئے مردے اپنے قبرستان میں دفن کیے ہیں تو وہ ان کو بھی نکال کے دوسرے کے دفن کر سکتے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں، لیکن کسی نے نئے جمع کیے ہیں نا تو وہ نکال کے دوسرے کو کر سکتے ہیں۔ تو اس گاؤں میں ایک خاتون کا نیا یعنی انتقال ہوا تھا، چند دنوں کی بات تھی، تو لوگوں نے کہا بھائی وہ اس کو بھی نکال لیں یہاں سے، تو اس کی قبر کھودی گئی، تو دیکھا کہ اس کے پوری باڈی پر اس کے پورا کفن جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہے، اور چھپا کس طریقے سے، وہ کبھی آپ نے کوئی کیڑا دیکھو نا، اگر دیواروں کے کنارے پر ایک خول سا بناتا ہے مٹی کا، ٹھیک ہے، مٹی کا خول بناتا ہے، اس کے اندر رہتا ہے نا، ایسا خول اوپر کفن پر بنایا ہوا ہے مٹی کا، پورا کفن چھپا ہوا ہے، یعنی جیسے قبر کے اندر قبر ہے۔ یہ 2 دن تو اس کو دفن کیا ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ خیر باہر اس کو تو وہاں سے نکال دیا، لیکن لوگوں کو جستجو ہوئی کہ یہ کیا منظر ہے، تو اس کے شوہر سے پوچھا کہ آپ کی بیوی کیا عمل کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کفن کو بھی چھپا دیا مٹی کے خول سے؟ اس نے کہا جی
ایک بات تو میری بیوی کی وہ ہے جو آپ سب شہر والے جانتے ہیں کہ چونکہ اس کے بچے نہیں تھے تو اس نے پورے شہر کے بچوں کو قرآن فری میں پڑھایا. یعنی جب سے میرے گھر آئی جب تک رہی تو شہر کے بچوں کو مفت قرآن پڑھا دی. تو شہر میں جتنے بچے ہیں اس کے پڑھائی ہوئے ہیں مفت میں. یہ ایک نیکی تو اس کی ایسی ہے جو آپ لوگ بھی جانتے ہیں. یہ تو ہمیں جب پتا ہے. اور کوئی بات بتا کہ جی اور بات اس سے بھی اہم ہے. اب ہو گیا کہ جی ہماری جب شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا اور میں نے اس کا اظہار بھی نہیں کیا, لیکن بھارت گھر والوں نے جیسا تیسا کر کے اس سے شادی کرا دی. اب شادی ہو کر یہ میرے گھر آئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا. اس لیے کچھ عرصہ گزرے کی وجہ سے خواتین میں بات چلتی ہے ہم تیرے بچے کیوں نہیں ہوتے, تجھ میں کیا کمی ہے, تیرے شوہر میں یہ وہ. لیکن بھائی اللہ نہیں دیتا, نہیں کیا کر سکتی. کبھی اس نے کسی خاتون کے سامنے یہ نہیں کہا کہ میرا میاں اس قابل نہیں ہے, بلکہ یعنی مکمل میرے اس عیب پہ اس نے پردہ رکھا, موت تک میرے عیب کو چھپائے رکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس عمل کی جزا ہے کہ اس نے میرے عیب کو چھپائے رکھا, اللہ نے اس کے کفن کو بھی چھپا دیا. یہ اس کے شوہر کی کہانی ہے. تو یہ جزا ہے, یہ نیکی کا ایک بدلہ ہے. تو واقعات تو بہت سارے ہیں لیکن چلو یہ بھی دونوں آپ کو بتا دیے. تو بہرحال نیکی کی جزا, برائی کی سزا کا عمل دنیا سے سٹارٹ ہو جاتا ہے, قبر میں بڑھ جاتا ہے, حشر میں اور بڑھے گا اور جنت دوست میں یہ مکمل ہو جائے گا. تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ثابت رکھتا ہے, پکا رکھتا ہے, مضبوط رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پکی بات کے ذریعے سے, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اور گمراہ کر دیتا اللہ بے انصافوں کو. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ یوں کیوں کرتے ہیں, اللہ جو چاہتا ہے. تو چلیے ہوگا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.